سکینہ کو لے کے، سیدہ سکینہ کو لے کے کجاوے میں رکھا چل پڑی۔ اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے، اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ اور فتح یزید کی جشن کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا۔ ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر، اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتا تھا۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، بھیڑ تھی، قافلہ آ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا، پریشان حال تھی۔ چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی، دیکھتی تھی، تکتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے، کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا، پھر پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا، خدمت تواضع کرتی گئی، چادریں بھیج دی، کپڑے صاحبان کے تان لیں، چادریں بھیج دی، پانی بھیج دیا، جس اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی، دیکھتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو، شہزادوں کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا، جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی کہ آ جا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، یہ تم خاتون کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری میں گزارا، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی، نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، پرانی بات ہے، اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب کو، جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ آپ بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں، میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نصیحت کی تھی، ایک ہی نصیحت کی تھی، کہا تھا سلامت رہنا، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ میں تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے قیدی ہیں
تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے، بھلائی کر دی۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش نہیں، خاموش نہیں۔ آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے، دعا کر دے۔ جب میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ کائنات تو وصال فرما گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی وصال فرما گئے۔ اب میری یہ التجا ہے، دعا کر دیں کہ کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر لیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے،